السلام علیکم ناظرین، 2023 کی ابتدا ہو چکی ہوئی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے توسط سے، اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کو نئے سال کی مبارک دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو نیا سال ہے پاکستان کے لیے خوشخبریاں لے کے آئے ہر میدان میں۔ یہ میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کی اس وقت جو حالات و واقعات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو یہی دعا ہے۔ ناظرین، نیا سال ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی لڑائی جاری ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو ہمیں نیئر فیوچر کے اندر کوئی حالات کے اندر درستگی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اسی حوالے سے اسی موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے مناسب سمجھا، میرے خیال میں اس سے بہتر شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ مختلف واقعات کے حوالے سے جو ہے پریڈکشن کرتے ہیں، ان کی اسیسمنٹ، ان کا تبصرہ، ان کا تجزیہ 99% تک ہمیشہ صحیح ہی ثابت ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑا لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، پاکستان کی مختلف حکومتوں کے اندر، وہ مختلف ملٹری جو ہے رولرز کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا، جمہوریت والوں سے بھی کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا۔ شیخ رشید صاحب نے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ شیخ صاحب، میرے خیال میں اس وقت جو ملک کے حالات و واقعات ہیں ان کے اوپر اس وقت کامنٹ کرنے کے لیے آپ سے بہتر شخصیت میں نہیں سمجھتا۔ میرا جو تھوڑا بہت تجربہ ہے 20-25 سال کا صحافت کے حوالے سے، نیا سال ہے جو ہے نئے سال کو لے کے کہ ملک کے اندر 2023 کے اندر کون سے بڑے واقعات ہونے کو ہیں۔ سر، اوور ٹو یو، میں آپ کو مائک دیتا ہوں۔ آپ پہلے جو ہے ہمارے پروگرام کی ٹون سیٹ کریں کہ آج ہم نے پروگرام میں آپ سے پوچھنا کیا ہے، کون کون سے راز، کون کون سی خبریں نکلوانی ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے سوالات کریں گے۔ آپ 2023 کے اندر بڑے واقعات کون سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آج کا دن ہی بڑا اہم ہے۔ اس سال کا سٹارٹ ہی جو ہے اس ملک کے سپہ سالار نے، چیف آف دی سپہ سالار نے یہ کہا کہ ملک نازک موڑ پر، انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے۔ یہ کسی سیاستدان کا بیان نہیں ہے، یہ ایک ایٹامک فورس کے، ایٹامک ملک کے آرم فورسز کے ہیڈ کا بیان ہے۔ اور معاشی تباہی، سیاسی عدم استحکام، سماجی بربادی اور زوال، اس کا ہی نام قومی سلامتی ہے۔ قومی سلامتی جو ہے، جس کی آج میٹنگ ہو رہی ہے، اس کے یہ 3 اہم عنصر ہیں۔ ملک سرحدوں پر حملے سے نہیں اب ٹوٹ سکتے۔ آپ دیکھیں یوکرین تھوڑا علاقہ چلا جاتا ہے پھر لے لیتا ہے، روس جیسی سپر پاور سے وہ لڑ رہا ہے، لیکن جب اکانومی بیٹھ گئی تو روس بیٹھ گیا۔ اور جب اکانومی کے حالات یہ ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہمیں بھی لوگ کوئی اتنی محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اس نظام کا حصہ ہے جس نے یہ تباہی اور بربادی اکٹھی کی۔ 87 ارب روپیہ انہوں نے بانٹا گمن صاحب اپنے 77 کے 78 وزیروں کو، جن میں سے 22 کے پاس کوئی محکمہ بھی نہیں ہے، دفتر بھی نہیں ہے، صرف گاڑی اور جھنڈا ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے جو ڈنڈا ہے اس کا فیصلہ بھی 90-100 دنوں میں ہو جائے گا۔ ان کی ہر گاڑی کے جھنڈے کے نیچے ایک ڈنڈا ہے جس کا فیصلہ بھی 90-100 دنوں میں ہو جائے گا۔ اور 2 ارب روپیہ بلاول صاحب مائنس 1.25 ارب روپیہ باہر فضائی، اور روانڈا کہاں نہیں گیا کیونکہ اس کی نانی کے کون مر گئی تھی، ورنہ اس نے ملک چھوڑا کوئی نہیں کہ اپنے سیر و سیاحت کے سارے شوق پورے کر لے۔ اور 2 ارب روپیہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بھی ہے۔ اور کارکردگی کیا ہے جی؟ کارکردگی یہ ہے کہ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، فارن منسٹر ساری دنیا میں گیا، کابل نہیں گیا، ڈر لگتا ہے۔ اس کی وجہ چودھری غلام حسین کو پتا ہوگی کہ بلاول کیوں ڈرتا ہے افغانستان جانے کے لیے، کیونکہ نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرئنس۔ سو ان کا تجربہ بہتر بنائے گا کہ بلاول کابل ڈر جاتے کیوں ڈرتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات جو ہے حساس اداروں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے کہ گراؤنڈ کی پلس جو ہیں، گراؤنڈ کی رپورٹ یہ ہے کہ لوگوں کا بٹھا بیٹھ گیا ہے، اور اقتدار کی بھوک میں اور اپنے کیسز ختم کرانے کی خواہش میں
یہ وہاں پہنچ گئے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں رہے. جب بھی اسلام آباد کے الیکشن ہو، پتہ نہیں سپریم ہائی کورٹ کے بینچ کا فیصلہ کتنی دیر تک آئے گا، آپ کے پروگرام سے پہلے آ جائے گا یا بعد آئے گا. یہ نہیں، وہ تاریخ 9 جنوری کی دے دی ہے. 9 جنوری کو بلایا ساری پارٹیز کو. وہ سنیں گے کہ صاحب دیکھیں کہ کون سی تاریخ طے کرتے ہیں. 9 جنوری کے بعد ہی اس کے بعد یقینی طور پر ہوگا جو بھی ہوگا. سو مینٹلی جو ہے ان کے پاس ایک ہی ہے، صبح اٹھ کے عمران خان سے شروع ہوتے ہیں، شام کو عمران خان پہ ختم کرتے ہیں. ایک کیرل تھی، رائٹر کی ہیڈ تھی یہاں اسلام آباد میں، جب میں وزیر اطلاعات تھا تو وہ کہتی تھی بیڈ پبلسٹی از آلسو پبلسٹی. جو کچھ عمران خان کے خلاف ناکام حملے کرتے ہیں الٹے ان کے گلے پڑتے ہیں اور اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اب 15 جنوری تک، جنوری فروری مارچ اہم مہینے ہیں جی، اپریل بھی تھوڑا سا یہ لے لیں. انہوں نے جانا ہے جی گمن صاحب نئے سال کی. میرے پاس آپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، اللہ میرے گناہ معاف کرے. میں نئے سال میں موجودہ حکومت کا سیاسی خانہ خراب دیکھتا ہوں اور 13 جماعتوں کو سیاسی طور پر دفن ہوتے دیکھتا ہوں. اور لوگ جو ووٹ تو دور ہے، پتہ نہیں ان کو کیا دیں گے، لیکن جو ان کے بارے میں لوگوں کی رائے عامہ ہے وہ انتہائی گمبھیر، خوفناک، تشویشناک، سنگین، اور ان کو جوتے پڑیں گے. اور یہ عوام میں نہیں جائیں گے، پھڈا کریں گے، جو کریں گے اپنا ہی کام خراب کریں گے. اچھا جوئی صاحب، ابھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے حوالے سے شیخ صاحب نے بات کی کہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے. وہاں سے جو خبر آ رہی ہے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہی ہے جو سورسز کوٹ کر کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو معیشت کو لے کے ابہام جو پھیلایا جا رہا ہے اور جو لوگ پھیلا رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی اکثر کامنٹ کرتے رہتے ہیں معیشت کے اوپر، اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سختی سے نپٹا جانا چاہیے. اس پہ کامنٹ بھی کر دیجیے گا اور شیخ صاحب سے سوال بھی کر لیں آپ اپنی مرضی کا. جی دیکھیں، مطلب ہے کہ آپ کاروائی کریں. اگر کوئی حقائق، اگر ڈالر 250 سے اوپر نہیں ہے اوپن مارکیٹ میں، 260 کو بھی نہیں مل رہا، تو پھر آپ کاروائی کریں. اگر مہنگائی جو ہے آج بھی آیا کہ اور اوپر چلی گئی ہے، تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی غیر ضروری اوپر لے کے چلے گئے ہیں تو پھر بات کریں. آپ کے پاس کرنے کو ہے کیا ہے؟ 9 مہینے آپ نے حکومت کر لی ہے اور اس لمحے تک کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جو انہوں نے اچھی کی ہے. تو ہم ابھی برملا اپنا معافی مانگیں گے قوم سے کہ غلط بیانی کر چکے ہیں اور ان کا کریڈٹ بھی دیں گے. اور شیر رشید صاحب جو کلپ رہے ہیں، جو کہتے رہے ہیں، اور جو ان کے خدشات تھے اور جو ان کو ڈر تھا کہ یہ نہلوں کا ٹولہ، یہ بدماشوں اور چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ جو ہے ملک کو انتہائی گہری کھائی میں پھینک کر یہ تتر بتر ہونے کا پروگرام ہے ان کا، تو وہ تو نظر آ گیا. آپ نے کیا کاروائی کرنی ہے؟ کس کے خلاف کاروائی کرنی ہے؟ پہلے اپنے خلاف کاروائی کریں. آپ نے پاپولر لیڈر کو قتل کرانے کے منصوبے کے اوپر آنکھیں بند کی. آج تک کوئی کارکردگی قتلوں کو پکڑنے کے لیے ان کی نظر آئی ہے؟ الٹا یہ جا کے وہاں انہوں نے وہاں اپنے بیانات نہیں دیے ابھی تک، نہ رانا ثناءاللہ نے، نہ وہ مریم اورنگزیب نے، نہ جاوید لطیف نے، نہ کسی اور نے. یہ ان کی سیریسنیس ہے. کوئی ایک چیز ان کی ٹھیک نہیں ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آیا جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہیں، آپ وہاں پنڈی کی ان کے ہمسائیگی میں رہتے ہیں، ان کو کوئی اس سے پچھتاوا آیا ہے جو ان لوگوں نے 9 اپریل کو کم از کم خاموش تماشائی رہ کے جو ہونے دیا؟ چوئی صاحب مونوت کہتا ہوں نیا سال ہے، اور جب سے میری ماں مری ہے میں جھوٹ نہیں بولتا کہ مجھے قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایز اے منسٹر بھی کبھی کچھ نہیں کہا. کبھی مجھ سے ان کی نہ سیاسی میٹنگ ہوئی نہ بات چیت ہوئی. اور جس دن عمران خان نے جو لوگ بات چیت کرتے تھے مجھے یہ پتا تھا کہ پرویز خٹک ہیں یا اور ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ رزلٹ 0 ہو جائے گا، کیونکہ ایک بات جس جگہ پہنچ گئی تھی وہ واپس نہیں آ سکتی تھی. اب حکومت کو کان کھڑے کرنے چاہیے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں، ابھی گھمن صاحب کہہ رہے تھے سوشل میڈیا پہ کیا پابندی لگائیں گے؟ جی جو روٹی لینے جاتا ہے تندور سے 25 روپے کی روٹی اور 30 روپے کا نان لینے جا رہا ہے. اور میں شیخ رشید جو 16 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں کسی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، 16 دفعہ وزیر بنا ہوں، میں اپنے آپ کو لال حویلی میں غیر محفوظ سمجھ رہا ہوں. جی مجھے ڈر ہے کہ بھئی یہ ہول ناکی جو ہے، یہ خانہ جنگی جو ہے، یہ لال حویلی کے گرد و نواح پہنچ چکی ہے.
مہینہ لے لے، 1.5 مہینے دے لے، 2 مہینے لے لے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں اوور ایکسپریشن دیتا ہوں اور اوور بات کرتا ہوں. میں اپنے پولیٹیکل انالیسس کے بتا رہا ہوں کہ مہینے 2 مہینے میں جنوری سے ہی شروع ہو جائے گی. ابھی 9 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا ان کو جنیوا میں کیا ملتا ہے، کتنے ریزرو رکھنے کی جگہ ملتی ہے. کدھر گئے چین کے 3 ارب جی؟ کدھر گئے سعودی عرب کے امبیسڈر؟ سے میرے ذاتی تعلقات ہیں، بھائیوں جیسے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ اپنا گھر ٹھیک کرو. اور نوت چودھری صاحب، گھمن صاحب، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرو. جب تک گھر ٹھیک نہیں ہوگا ہم آپ کو پیسے امداد نہیں دیں گے. اچھا دنیا بدل گئی دیکھیں. جی شیخ صاحب کنٹینیو کریں. جی سعودی عرب کولمبو میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کون خاک کرے گا جی؟ کون انویسٹمنٹ کرے گا جب دفاع؟ ابھی IMF کا مسئلہ بھی لٹک رہا ہے. اب تو چھٹیاں ہو گئی ہوں گی، پتہ نہیں کتنے دن چھٹیاں رہتی ہیں، میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں. اور جب IMF کی شرائط بھی آ گئی اور ملک کے معاشی اور اقتصادی مسائل بھی آ گئے، ان کی سیاسی نااہلی بھی آ گئی، تو غریب عوام تو ماری گئی تھا پہ. اچھا شیخ صاحب، غریب عوام کا تو ہو گیا جی ستیہ ناش. یہ جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے. اور ظاہر ہے معیشت کے حوالے سے جو آن گراؤنڈ چیزیں ہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ 25 روپے کی روٹی ہے تو ہم اس کو 10 روپے کی تو نہیں بتا سکتے. اچھا، ابھی جو بڑی اہم بات کی ہے شیخ صاحب آپ نے، کہ آپ اپنے آپ کو لال حویلی کے اندر بھی غیر محفوظ جو محسوس کر رہے ہیں. آپ وزیر داخلہ رہے ہیں. یہ جو موجودہ دہشت گردی کی لہر ہے، اس کا بنیادی طور پر ذمہ دار کون ہے؟ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تو یہ اندرونی دہشت گردی ہے. ابھی کوئی TTP کی طرف سے ہمارے عظیم فوج کے عظیم جوانوں نے جانیں ضرور دی ہیں. یہ بھوک، ننگ، افلاس، بچوں کی چیخیں نہ سننے والوں کی دہشت گردی ہے. ابھی یہ مائلڈ سطح پہ ہے، اس نے ایکسٹریم پہ جانا ہے. اور جب ایکسٹریم پہ جانا ہے نا، تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونا جو اپنے کیس ختم کرانے آئے ہیں. اور الیکشن سے پہلے گھمن صاحب انشاءاللہ تعالی اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ فیصلہ دے گی. جو 1 کروڑ کا ووٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، جس میں 80 لاکھ عمران خان کے ہیں، الیکشن انہوں نے خاک کرانا ہے. مجھے ساری قوم کے سامنے ایک سوال رکھنا ہے. جو 2 ہفتے کے لیے علاج کرانے گئے تھے، سالوں کے بعد ان کا بھائی پرائم منسٹر ہے، کیس سارے ختم ہیں، اب آتے ہوئے ان کو کیا ڈر ہے؟ وہ سیانے ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے، علاج نہیں پورا ہوا. کھسیانی بلی کو پتا ہے کہ یہ ٹوکرا رکھا جا سکتا ہے نیب کی ترمیم کا سپریم کورٹ میں بھی، کیونکہ جب ہاتھ ہی کوئی نہیں، جب ہاتھوں سے ہی چیزیں نکلی جا رہی ہیں. ابھی تو MQM کا بھی 15 جنوری کو پتہ لگ جائے گا کہ آر ہوتی ہے یا پار ہوتی ہے یا اسی تنخواہ پہ کام کرتی ہے. میرے ان سے تعلقات ہیں. جب میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا اور الطاف حسین مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے صدر تھے، بڑے حلیم شلیم بنا کے کھلاتے تھے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جو پارٹی ہے، اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے عوام کے ساتھ جینا مرنا ہے یا خواص کے ساتھ اپنا جھنڈا اور ڈنڈا زندہ رکھنا ہے. پاکستان میں بلوچستان کے حالات دیکھیں، سندھ کے دیکھیں، اور یہ اور 8 دنوں میں پنجاب کی بھی صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ ہر جگہ نفسا نفسی کا عالم ہے، تفریق کا عالم ہے، ہر جگہ انتشار ہے، خلفشار ہے. پاکستان کے ادارے اور اسٹیبلشمنٹ قومی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، ان کا اہم رول ہے. وہ خاموش تماشائی نہیں بنے رہ سکتے. اچھا، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، جی کو بالکل اپنی صحیح اوقات اور سائز میں لانا ہوگا. اس ملک میں انتخاب کروانے ہوگا. بالکل صحیح. میں نے کچھ کہنا. جی چوہدری صاحب، یہ میں سوال آپ سے بھی کر رہا ہوں اور شیخ صاحب سے بھی. آپ اس میں بعد میں اپنا کامنٹ اور سوال بھی کر لیجیے گا. شیخ صاحب، ابھی جو حالات و واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی خبر بھی شیئر کر دیتا ہوں. PDM والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ، پہلے ہی آن گراؤنڈ ہماری حالت خراب ہو گئی ہے، الیکشن میں ہم جا نہیں سکتے. اب یہ مشکل فیصلے IMF والے یہ سارے اگر آپ نے ہمارے سے کروانے ہیں تو پھر وہ جو آئین کا آرٹیکل 232 سب کلاس 6 یہ کہتا ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کی جو مدت ہے اس کو 6 سال سے 1.5 سال تک بڑھایا جا سکتا ہے غیر معمولی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. وہ آپشن میں ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. سوال میرا پرسائز شیخ صاحب آپ سے یہ ہے، کیا 2023 آپ انتخابات کا سال دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ معاملہ ٹیکنوکریٹ اور اس طرح کی کوئی معاشی ایمرجنسی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟
پہلے چوئی صاحب سے پوچھ لیں کیونکہ وہ بڑے ہیں. جی چوئی صاحب. پھر میں بھی جواب دے. جی چوئی صاحب پہلے یہی سوال آپ سے. نہیں، بات یہ ہے کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہہ دیا ہے پرسوں کہ اقتصادی صورتحال کے معاملے میں، اکانومی پر اور دہشت گردی کے معاملے پر مختلف قوتوں کے درمیان اتفاق رائے کی ضرورت ہے، اور ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں دوبارہ آج میٹنگ ہو رہی ہے قومی سلامتی کی، اور افواہیں یہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے وہاں جو اپنا یعنی چیزیں پیش کی تھیں ان پر کوئی مطمئن نہیں ہوئے. اب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں خاور گومن صاحب، پہلے اس سے میں اور سوال پر پوچھتا ہوں شیخ صاحب سے کہ کے پی میں اتنی زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اتنے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اتنے ہمارے مسلح افواج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اتنے ہسپتالوں میں زخمی پڑے ہیں، اور اس کے باوجود وہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس کو دوسری میٹنگ بھی ہو گئی ہے اور اس میں نہیں بلایا جاتا. یہ کس طرح کی قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے؟ تماشا لگایا ہوا ہے. بھائی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. آرمی چیف نے بھی یہ کہا کراچی میں، جو میں نے پڑھا. تو شیخ صاحب یہ مجھے آپ آج یہ بتا دیں، جب ان کے پلے کچھ نہیں تو یہ بینک کس پر کر رہے ہیں؟ کون سی چیز ہے یہ ان کو کہتی ہے کہ بیٹھے رہو ڈٹے رہو 1.5 سال اور بدا لیے دی، یعنی یہاں لوگ ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ جی کوئی اندازہ ہے؟ 2 سوال. کوئی ان کو نہیں کہہ رہا آپ بیٹھے رہیں، یہ خود ہی بیٹھ گئے ہیں. ٹھس ان کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. میں ایسی فضا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں یہ 3-4 مہینے نارمل ہو دیکھ رہا. 3 مہینے یا 4 تو میں ویسے احتیاطاً کہتا ہوں کہ آپ مجھے بعد میں نہ پکڑ لیں. اب ریکارڈنگ ہے تو آپ کہیں جی آپ نے تو کہا تھا. راوی سکھ چین کی رپورٹ نہیں دے رہا حکمرانوں کے لیے بھی، کیونکہ الٹیمیٹلی جن پر بات جانی ہے ان کو احساس ہو گیا ہے کہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. سو میں نہیں دیکھ رہا جی. 9 تاریخ سے ان کی ڈیٹ شروع ہو رہی ہے. 9 کو ان کو جنیوا میں پتہ لگ جائے گا. 15 MQM کا بھی کٹا نکل آئے گا کہ کیا کرتی ہے. زرداری صاحب جس خواب میں اور جو تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تو اپنے گھروں میں ہی وزیر اعظم بنا لیتے ہیں نا. یہ تو اپنے گھروں میں ہی وزیر اعظم بنا لیتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو نکالا، بائیڈن نے نہیں نکالا، امریکہ نے نہیں نکالا، بلاول ہاؤس نے نکالا. یہ منہ اور مسور کی دال. شکل دیکھو ان کی. دیکھیں اس وقت پاکستان کو بچانا ہے، الیکشن کروانے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں، ورنہ کل ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی سیاستدان کی یہ پوزیشن ہی نہ ہو کہ اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکے. میں آپ کو یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے کہ بڑے بڑے سفید پوش لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں جی. بڑے بڑے سفید پوش لوگ کہتے ہیں جی کہ شیخ صاحب ذرا آپ وزیر داخلہ رہے ہیں تو ہمارے کاغذ ہی نہیں چھوٹ رہے، دفتر بند کریں، کیا کریں. لوگوں کے پاس دکانوں کے کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں. یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی؟ جس دکان میں بڑی دکان میں 14 سیلز مین تھے وہاں 7 یا 8 رہ گئے. یہ میں پرائیویٹ یہ نہیں میں کہنا چاہتا فیکٹریاں بند ہو گئی، LCs کھل نہیں رہی، ایکسپورٹ ہو نہیں رہی، ترسیلات کم ہو گئی، زر مبادلہ کے ذخائر 5.6 یا 7 رہ گئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا جناب علی کہ ابھی ہم نے 10 دنوں میں 1.3 بلین کی ایک قسط بھی دینی ہے. نہ قسط دینے کے پیسے ہیں، نہ قرضہ آنے کی گنجائش ہے، نہ ملک میں ہماری عزت ہے، نہ ملک سے باہر ہماری عزت ہے. جنہوں جو لائے انہوں نے بھی تباہ برباد کر دیا. جو ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بےمان، کرپٹ، ڈسانسٹ جن کے سارے پیسے باہر ہیں ان کو لائے. آج اس کی قیمت جو ہے غریب آدمی پے کر رہا ہے. بدماشی آپ کریں، لوٹ مار آپ کریں. میرے علاقے میں لوگ کہتے ہیں جی سیاستدان تو سارے خوشحال ہیں. مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی 2 گاڑی ہیں شیخ صاحب. ہماری بات کریں کہ موٹر سائیکل جاتے ہیں آگے تو ریزرو پہ لگ جاتا ہے. سر حالات میں 15 دن 10 دن ٹی وی پہ اس لیے نہیں آیا کہ منہ سے کوئی بات ہی غلط نہ نکل جائے. حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر لوگوں کو اندازہ نہیں تو اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ پیٹ کی خاطر، بچوں کی خاطر، اپنے عزت کی خاطر نکلیں گے. ابھی بھی وقت ہے. یہ نہ گاڑی چھوٹ جائے
اور میرا بڑا گھسا پٹا جملہ ہے کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز. پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا. ان شیروں کو، یہ گنگو تیلی کو لے آتے، یہ جیرے بلیڈ کو لے آتے، لوگ برا نہ مناتے. یہ انہی لوگوں کو لے کے آئے جن کو انہوں نے کرپشن میں، ڈس آنےسٹی میں، منی لانڈرنگ میں نکالا. رات کو ان کو ہلدرایا، صبح ان کے کیس. جس کسی کا بھی کیس ان دنوں میں ختم ہوتا ہے نا، لوگ اس کا نوٹس ہی نہیں لیتے. دیکھیں 2-3 چیزیں پٹ گئی ہیں اس معاشرے میں کہ بڑا آدمی رہا ہوتا ہے، کہنا ہونا ہی سی، ویڈیو آڈیو آتی ہے شہر میں، اور یہ سڑکوں پہ ہوگی، چوکوں پہ ہوگی، چوراہوں پہ ہوگی، اور ایسے حالات ہو جائیں گے کہ ان کے باپ سے بھی نہیں سنبھالے جائیں گے. اچھا شیخ صاحب، عمران جب بندہ جی شیخ صاحب، عمران خان نے استعفے دینے کی کوشش کی نیشنل اسمبلی سے، وہاں پہ بات نہیں بن رہی. عمران خان نے کے پی اور پختونخوا اسمبلی توڑنے کی کوشش کی، وہاں پہ بات نہیں بن رہی. عمران خان نے دو لانگ مارچز کیے، پنجاب کی لانگ مارچز کرنے کی کوشش کی کہ اس حکومت یہ جو سارا سسٹم ہے، سسٹم کے شراکت دار ہیں، ان کو باور کروایا جائے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں، کچھ ملک کے اندر جو ہے اسٹیبلٹی کے لیے الیکشن کی طرف جایا جائے. مجھے جو یہاں پہ میں حالات و واقعات دیکھ رہا ہوں، عمران خان یا آن گراؤنڈ آپ بات کر رہے ہیں، عوام جو دیکھ رہی ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن سسٹم جو ہے وہ سسٹم بالکل ایک جو ہے بڑی ایک سخت سیمنٹ والی دیوار، کنکریٹ کی دیوار کی طرح عمران خان کے رستے میں کھڑا ہے. وہ کہتا ہے جو مرضی ہو جائے، عمران خان کو نااہل تو کیا جا سکتا ہے، فارغ کیا جا سکتا ہے، عمران خان کو الیکشن نہیں دینے. جی پہلے تو مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا بے عدیق الخیر. اللہ جس کو عزت دے، ذلت دے، ترقی دے، تنزلی دے، بیماری دے، صحت دے، نفع دے، نقصان دے، زندگی دے، موت دے، بے شک یہ اس مولا کا کام ہے. مسلمان کا اگر یہ ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ سارے سسٹم جام کر دیں، یہ سارے سسٹم کو جام کر دیں. یہ الیکشن تو جی عمران خان کا روکنا روک لیں، جتنی دیر روکیں گے یہی ملبہ کافی ہے. یہ اسلام آباد کا الیکشن روکا ہے، آپ رزلٹ دیکھ لیجئے گا. جو کام اس کے خلاف کرتے ہیں ان کے گلے پڑتا ہے. 9 مہینے میں جو کام لوگوں نے اس حد تک سوچنا شروع کر دیا ہے، اس حد تک شورنا شروع کر دیا ہے کہ میں آپ کی ٹی وی پہ بھی بات نہیں کر سکتا. شیخ صاحب آپ کو بات کرنی چاہیے، کھل کے کرنی چاہیے کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو آن گراؤنڈ حالات کیا ہیں. اگر آپ لوگ بات نہیں کریں گے تو کیسے ان لوگوں کو پتا چلے گا جو ہمارے اقتدار کے حلقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. گھومر صاحب، سارے لوگ گھیرے میں آ چکے ہیں میرے سمیت. عوام کے کٹہرے میں کسی کو عزت اس لیے نہیں مل رہی کہ عمران خان ایک کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے الیکشن کراؤ. وہ کوئی فارسی میں نہیں کہہ رہا، وہ کوئی عربی میں نہیں کہہ رہا، وہ سادہ زبان میں کہہ رہا ہے. اور سارے اکانومسٹ جتنے راول پنڈی اسلام آباد میں ملے ہیں، آپ کے پروگرام پہ بھی میں نے 1-2 اکانومسٹ کو سنا ہے، جی وہ کہتے ہیں الیکشن حل ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن حل ہے. اور جتنے اہم ملکوں کے لوگوں سے میں ملا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں تنگ نہ کرو، پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو. کیا یہ بات سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریجیکٹ ہو گئے؟ یہ گلا سڑا مال ہے، یہ گلی سڑی ٹوکریوں میں پڑا ہوا مال رہ گیا ہے. یہ 77-78 وزراء جس میں سے 22 کے پاس محکمہ ہی نہیں ہے، ان کی کیا عزت ہے جناب؟ ان کی کیا عزت ہے؟ یہ حلقوں میں بھی جانے کے قابل نہیں ہے. یہ گند کریں گے، گند بھی ان کے اوپر گرے گا. یہ پھڈا کریں گے، ان کے ساتھ پھڈا ہوگا. اچھا شیخ صاحب، چوئی صاحب ابھی سوال کریں گے، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، تو پھر اس کا جواب بریک کے بعد آپ سے لیں گے. جی چوئی صاحب. شیخ صاحب، وہ ہمارے سابق دوست نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف یہ کہاں گئے ہیں؟ کوئی پورے جو پے نے، کسی گم گئے نے، یا کوئی کسی پیدل چل پے نے دنیا کی سیر سے؟ ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ان کی کون سی چیزیں غلط ہوئی ہیں ان کے اندازے، جیسے اور بہت سارے لوگوں کے ہوئے ہیں 9 اپریل کے بعد. تو اب آپ نقشہ کیا دیکھتے ہیں؟ جی پاکستان میں الیکشن جو ہے 30 جون سے پہلے والے وقت میں ہوتے ہیں یا اس کے بعد چلے جائیں گے؟ تو ان چیزوں کا آپ سے جواب لینا ہے. جی شیخ صاحب، یہ بریک کے بعد اس سوال سے جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. شیخ صاحب، چوئی صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے بریک کے جانے سے پہلے کہ
محترم نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ وہ بھی لندن جب گئی ہیں تب سے لے کے وہ ٹویٹر پہ بھی غائب ہیں, سوشل میڈیا سے بھی غائب ہیں. کہاں گھوم پھر رہے ہیں وہ لوگ؟ پہلے تو میں چوئی صاحب کے سے عرض کروں کہ پاکستان کی عظیم فوج ہے, اس کو حالات کی سمجھ آ گئی ہے. وہ اس 13 جماعت کے سیاسی ناپاک حمام کے ساتھ نہیں ہے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے اور کہ یہ عظیم فوج ہے, اس نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور پاکستان کے عوام جو ہے اپنی عظیم فوج سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ انصاف سے, سچائی اور دیانتداری سے ایک فیئر الیکشن کے ماحول میں جو کچھ ان کا حصہ پڑ سکتا ہو وہ ڈالیں. نواز شریف کو سارے حالات سمجھ ہیں. میں اس کو مارچ اپریل سے پہلے آتا نہیں دیکھ رہا. یہ تو تاریخ دے رہے ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا وہ نیو ایئر لندن میں منائیں گے. جس مشکل سے جب وہ گیا تو میں نے ایک دن مشرف کو کہا کہ یہ آپ نے سارے حالات جو بنائے اور یہ سارے معاملات, اس نے کہا وہ سعودیز کا اصرار تھا کہ ان کو چھوڑیں اور وہ میرے ساتھ کھانے پہ وہ جو عربی ڈانس کرتے ہیں تلواروں شلواروں کے ساتھ وہ اس میں شامل نہیں ہو رہا تھا. پھر میں خود ایک دن کنگ عبداللہ کے سامنے بیٹھا تھا مشرف صاحب کے ساتھ, تو کنگ عبداللہ نے کہا کہ میں فکرہ دہراتا ہوں اور خدا کے سامنے کہتا ہوں, نواز شریف صاحب آپ بھی یہ پروگرام سن رہے ہوں گے, کہ یہ کنگ عبداللہ کا میں جملہ دہراتا ہوں جو اس نے آپ کے بارے میں کہا. اس نے کہا ہی از ناٹ مسٹر مشرف, ہی از ناٹ وٹ ہی از. نواز شریف از ناٹ وٹ ہی از. آئی ایم سوری. سو آج کیا ان کے حالات ہیں حضور؟ یہ ہوا ہے سعودی عرب سے بھی, یہ ہوا ہے قطر سے بھی, یہ ہوا ہے ابو دھابی سے بھی. ٹھنگا بھی نہیں ملا ان کو. ٹھنگا نہیں ملا چوئی صاحب. ملک بیٹھ رہا ہے, امداد وہ امریکہ میں اثاثے بیچ کے نواز شریف بچہ وہ اثاثے نہیں ہے. یہ تو کپڑے بیچ کے آٹا سستا کر رہا سی. انہوں نے کیا بدبودار کپڑے ہیں, اس کو ادھر رائیونڈ کے کہیں حمام میں پھینکو. یہ کپڑے اتار کے کہہ رہا تھا کپڑے بیچنے کے لیے تو ہر وقت یہ تیار ہوتے ہیں نا, بزنس مین ہے نا. بزنس مین کے پاس ہوتی خرید و فروخت ہے جو ممبروں کے ضمیر خرید سکتے ہیں. پہلے ہوگی گل جو ممبروں کے ضمیر خرید سکتے ہیں, ایسے بکنے اور بکنے والے ممبر جو ہیں ان سے یہ آشنا ہوتے ہیں. اور کپڑے اپنے کیا بیچنے تھے, لنڈا پہ بھی زیادہ کر دیا کہ غریب اتنی سردی میں لنڈے کا کپڑا بھی نہ لے سکے. آپ دیکھیں لنڈے کے کپڑوں کا بھاؤ پوچھیں, نہیں لے سکتے لوگ. لوگوں کے پاس سخت نہیں ہے, لوگوں کے پاس ہمت نہیں ہے. اور کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے لیے, ان حالات کے لیے نواز شریف وہاں سے پاکستان آ جائے گا, نہیں, وہ انتظار کرے گا. وہ انتظار کرے گا کیونکہ یہ 100-120 دن پاکستان کی سیاست کے بڑے اہم, بڑے حساس اور بڑے نتیجہ خیز دن ہوں گے. اور میں شہباز شریف صاحب سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, شہباز شریف صاحب ٹھس, آپ کیوں ساری قوم کو ایک سزا دے رہے ہیں؟ اس قابل رہے سیاستدان کہ کھلے عام چل سکیں. ہر وقت سیکیورٹی ساتھ نہیں ہوتی, اور سیکیورٹی پھر اللہ کی کام آتی ہے. اللہ جسے سیکیور کرتا ہے وہی سکیئر کرتا ہے. عوام کے دل و دماغ سے آپ اتر چکے ہیں, اور اس حکومت سے اترنے کے لیے آپ کے پاس ایک الیکشن راستہ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ نے بڑی توپ چلائی ہے, 87 ارب روپیہ بانٹ دیا آپ نے ممبروں کے ترقیاتی کام میں, کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا شیخ صاحب, کو تباہ جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر, آپ تو ٹویٹس بھی آپ ماشاءاللہ کرنا شروع ہو گئے, ایک عام تاثر یہ جو عوام سمجھتی ہے اور لینا چاہتی ہے اور لیتی بھی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اصل جو نبض ہے راولپنڈی کی, اس کا جو ہے اگر آپ نے جاننا ہو تو شیخ رشید صاحب کی جو بات سنیں, ان کی باتوں سے پتا چلے گا کہ اس وقت راولپنڈی اور اسلام آباد سوچ کیا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ نئی ملٹری قیادت نے آ کے اپنا جو ہے انتظام انصرام سنبھال لیا ہے. آپ سے اگر پوچھا جائے اب یہ جو ملک کے حالات آپ نے سارا ایکسپلین کیا ہے, ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بتایا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات کافی خراب ہیں, تو یہ جو حالات خراب ہیں اس کی درستگی کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھانے کی آپ کو امیدیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ان کی کوشش تو یہ ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائے. جب ایک آرمی چیف یہ کہتا ہے کہ
معیشت جو ہے وہ بحران ہے اور پاکستان نازک موڑ پر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 7-8 دن تک میں کسی ایک جگہ پہ جاؤں گا جہاں بہت سارے لوگ ہوں گے تو شاید میری ہیلو آئے ہو. میں نے 9-10 ماہ میں اس 10 ماہ میں کسی سے نہ بات نہیں کی اور ان کا میں مشکور ہوں کہ کسی نے مجھے تنگ بھی نہیں کیا. جب میری میٹنگ ہوئی آخری ایک دن پہلے جب ختم ہو رہا تھا یہ سارا کام تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں عمر کے اس حصے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا, آپ خفا نہ ہوں. انہوں نے کہا یو ٹو. میں نے کہا جی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں معذرت چاہتا ہوں, کسی نے برا نہیں میرے ساتھ کیا, کسی نے برا نہیں کیا, لیکن یہ میں اب محسوس کر رہا ہوں کہ بدلتے ہوئے حالات اور واقعات, دیکھو نا, معیشت ہے تو فوج ہے, معیشت ہے تو پاکستان کا دفاع ہے, معیشت ہے تو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, معیشت ہے تو روزگار ہے, معیشت ہے تو کارخانہ ہے, معیشت ہے تو بجلی کا بل ہے, معیشت ہے تو گیس کا بل ہے. اگر نہیں ہے تو اس ذمہ داری سے مجھے پورا یقین اور احساس ہے, بغیر رابطہ رکھے, کہ انہیں احساس ہے کہ اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے اگر ان کو کوئی جدوجہد اور کوئی آرا بنانی پڑی اور کوئی پردے کے پیچھے رہ کے بھی ان کو کوئی کردار ادا کرنا پڑا, بے شک وہ سامنے نہ آئے, پردے کے پیچھے رہ کر بھی یہ ملک, یہ فوج, یہ پاکستان, یہ عوام ایک ہیں اور انہیں یہ کردار ادا کرنا ہوگا اور کرنا چاہیے. یہ میری سوچ اور خواہش. جو صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اور ٹویٹر, ایک اور بات کہتا ہوں, ٹویٹر میں نے ابھی شروع کیا, اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہیں, صبح آپ کا اچھے ٹویٹ چلتے ہیں. جی جو صاحب, وہ ٹویٹ میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, وہ اس پہ بھی دیکھو, میں نے اگر آپ کہتے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس تو سیاست کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. پڑھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. جی جو صاحب. اچھا صاحب, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ سوال کر لیجیے گا. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. اچھا جو صاحب, ٹائم تھوڑا ہے, ذرا کوئک سوال جو بھی آپ کرنے کر لیں. بھائی شیر رشید احمد صاحب کہہ رہے, میں آپ سے بھی عوام کی, قوم کی اور ان کی تمام کی ترجمانی کرتے ہیں, اینڈ وی آر ویری فانڈ آف ہم. ہیونگ سیڈ دس, آپ لوگوں نے ایک بڑی سازش تھی کہ آرمی لیڈرشپ کو اور پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ کو لڑا دیا جائے, وہ تو آپ نے ان کے اوپر ڈال دی اور بری طرح ناکام کی, اور تھینک گاڈ اب ملک آگے کی جانب چلا. آپ اگلے 2, 4, 6 گھنٹے 10 دنوں میں پاکستان کے لیے کوئی بڑی خوشخبری دیکھ رہے ہیں یا ابھی انتظار فرمائیے والی ٹیپ چلتی رہے گی؟ چوئی صاحب, انتظار کی گھڑیاں طویل ہیں. آج کھیل شروع ہوا ہے. آج اگر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, اگر آج یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو فبیا بہت اچھی بات ہے. 9 تاریخ کو بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے, 15 کو بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں مارچ اپریل تک ان کی کھیل ختم پیسہ ہضم دیکھ رہا ہوں. الیکشن کرانے ہوں گے, الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے, اور یہ الیکشن جو ہے انشاءاللہ عمران خان کا ہے, باقی فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے. چلیں. اچھا شیخ صاحب, جاتے جاتے یہ بتا دیجیے گا, پی ڈی ایم بڑی جو ہے پر امید ہے, فارن فنڈنگ ہو, توشہ خانہ ہو, باقی اور بھی انہوں نے ملٹیپل کیسز کیے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کو سیاست سے بے دخل کر دیں گے, نااہل قرار دے دیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں سارے سیناریو کو؟ میں تو عمران خان کا ٹکٹ بلیک ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں تو اپنا قلم دعات پر 1 سیٹ کا کینڈیڈیٹ ہوں پچھلے 55 سالوں سے. ہر دفعہ میرے ساتھ جو مرضی ہو, میں عمران خان کا, اگر یہ عمران خان کو خود پتا ہے, اس نے خود مجھے کہا یہ مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں. میں نے کہا اللہ اچھا کرے گا. دیکھیں, ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, اینڈ جو کیس بھی, جو فیس بھی عمران خان کے خلاف کیس کے پیچھے تھا وہ اب نہیں ہے, وہ فیس اب نہیں ہے. پاکستان میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی جمہور اور یہ پی ڈی ایم جتنا مرضی فرار کر لے, ادھر بچے نہیں ہیں, ان کو نہیں پتا کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. الیکشن کرانے ہوں گے, اگر الیکشن نہیں کراتے تو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق پڑ جائے گا. مہینہ الیکشن آگے کر لیں, پیچھے کر لیں, یہ الیکشن عمران شیخ صاحب جاتے جاتے اپنے دوست جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کے لیے کوئی کامنٹ کر دیں. راجہ صاحب کا اور اپنا جوڈو کراٹے کافی بڑے ہو گئے ہیں, اس پر میرا تبصرہ نہ ہی لیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں,
دوستیاں، وفائیں اور عہد و پیما جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نسلی اور اصلی ہوں. اس برے اور امتحان کے وقت میں عمران خان کے ساتھ ہوں. جب اقتدار آئے گا دیکھوں گا میں نے کیا کرنا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو ہماری یہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو نشست ہے پسند آئی ہوگی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.